أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام میں ایسی مساوات اور ایسی برابری رکھی ہے کہ ہمارے مذہب میں نام، نسب، شہرت، عزت، مال، دولت یہ کسی کی جانچ پرکھ کا معیار اور آلہ نہیں ہے، اور اسلام ہمیشہ آپ کتنے بڑے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں. اگر ہم سے تعلق بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پیچھے چلیں گے، ہم آپ کے پیچھے نہیں چلیں گے. آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے، ہم آپ کو ایڈجسٹ نہیں کریں گے. ورنہ تو پھر ہر آدمی بھئی اگر ایسا ہونے لگ جائے کہ ٹھیک ہے صاحب تھوڑی بہت ان کی بھی چل جائے، تھوڑی بہت ان کی بھی چل جائے، تھوڑی بہت ان کی بھی سن لے، تھوڑی بہت ان کی بھی سن لے، تو اسلام کا پورا نظام وہ تو اکھاڑا بن کے رہ جائے گا، وہ تو میدان جنگ بن کے رہ جائے گا، کوئی کسی کی چلنی ہی نہیں دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اس قسم کے واقعات پیش آئے. حضرت نوح علیہ السلام کا تو قرآن کریم میں تذکرہ کیا. اللہ تبارک و تعالی نے جب وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے تو ان کی قوم کے جو بڑے لوگ تھے، جو سردار لوگ تھے، مالداری کے اعتبار سے بڑے ہوں، حسب نسب کے اعتبار سے بڑے ہوں، یا عہدوں کی وجہ سے بڑے ہوں، تو وہ کیا کہتے کہ یہ جو تمہارے پاس جو غریب لوگ بیٹھتے ہیں یار ان کو تمہاری مجلس میں مت آنے دیا کرو، ان سے تھوڑا ہمارا اسٹینڈرڈ کم ہوتا ہے، ہماری عزت کم ہوتی ہے، یار لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، اور کہاں کروڑوں میں کھیلنے والے ہیں، کہاں سفاری میں اور فراری میں اور مرسیڈیز میں اور BMW میں گھومنے والے، اور یہ موٹر سائیکل بھی نہیں جن کے پاس، تو یار ذرا کچھ تو، یعنی یہ پیشکش انبیاء علیہ السلام سے کی گئی. بھائی کچھ مشرکین مکہ ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے یہ درخواست کی کہ تمہارے بھتیجے کو ذرا سمجھاؤ اور ان سے کہو ہم آنا تو چاہتے ہیں، ہم ملاقات بھی کرنا چاہتے ہیں، تم بیٹھک بولو گے تو بیٹھک بھی رکھ لیں گے، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، اب وہ چھوٹے لوگوں میں کون تھے اس وقت ان کی نظر میں جو چھوٹے تھے؟ حضرت بلال ہے، حضرت عمار ہے، عمار ابن یاسر، حضرت صہیب ہے،
یہ لوگ تھے. تو یار ان کو ذرا ہٹا دیا کرو اور ہماری مجلس الگ لگنی چاہیے. تم ذرا اپنے بھتیجے سے اس کی درخواست کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یار بات تو کوئی غلط بھی نہیں ہے بھائی، واقعتاً اگر وہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اگر اس بہانے وہ اسلام سے جڑ جائیں گے تو نقصان کیا ہے؟ ان کی مجلس صبح رکھ لے، ان کی شام میں رکھ لیا کریں گے. ایسی بات ہے تو پھر جب ان کے ٹائم ہوگا تو ان سے کہہ دیں گے بھائی تم مت آؤ، ان کے ٹائم میں تم مت آؤ. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے، یہ حضرت عمر نے کہا نہیں کسی سے، حضرت عمر نے اپنے دل میں، ان کے ذہن میں آیا کہ یار اچھا کوئی غلط مشورہ نہیں ہے. اور حضرت عمر کا مقصود نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اونچ نیچ نہیں تھی، مقصد کیا تھا؟ دین کا فائدہ. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں حکم دیا گیا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ جو لوگ آپ کے پاس صبح شام آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ آپ کی اپنی اصلاح کے لیے آتے ہیں، اللہ کو تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں. کہیں کے لیے آتے ہیں؟ اللہ کو مانگنے کے لیے آتے ہیں، آپ سے دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں. اور صبح آئیں شام آئیں، اور اللہ نے ان کی ضمانت دی اور کہا کہ یریدون وجہہ، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا تلاش کرتے، یعنی مخلص بھی ہیں، ان کو کوئی مقصد نہیں ہے، بڑے مخلص لوگ ہیں. اللہ نے فرمایا ان کو اپنی مجلس سے آپ نہ بھگائیں، ان کو اپنے سے دور نہ کریں. رہا مسئلہ ان کے اندر کیا ہے تو فرمایا ما علیک من حسابہم من شیء، ان کا حساب آپ کے ذمے نہیں ہے، اور وما من حسابک علیہم من شیء، آپ کا حساب ان کے ذمے نہیں ہے. اللہ نے ضمانت دے دی، اللہ نے گارنٹی دے دی ان کی کہ یہ لوگ بڑے مخلص ہیں. اور اگر فرمایا اگر آپ نے ایسا کیا فتکون من الظالمین، تو آپ نادانی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. آپ یہ کام اچھا نہیں ہوگا اگر آپ نے ایسا کیا. یہ کس کو تنبیہ کی گئی؟ کس پر یہ آیت نازل کی گئی؟ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تنبیہ سے مراد باخبر کرنا ہے، تنبیہ سے مراد ڈانٹ ڈپٹ کرنا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کیا کیا؟ باخبر کیا، اور فرمایا کہ دین ایسی چیز ہے کہ جو اس سے جڑے گا وہ اپنے آپ کو اس کے تابع کرے گا. دین اپنے آپ کو کسی کے تابع نہیں کرے گا. دین کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے پیچھے چلے، بلکہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ دین کے پیچھے چلے. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ چھوٹے، کچھ لوگ بڑے. کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں. اللہ نے دنیاوی اعتبار سے لوگوں میں عہدے بھی دیے ہیں، کسی کو مال دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اس لیے کہ سارے لوگ دنیا میں مالدار نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ رزق کو اپنے تمام بندوں پر کھول دے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ تو سارے کے سارے زمین میں کیا کریں گے؟ فساد مچاتے پھریں گے، ایک دوسرے کو مارتے پھریں گے. اب ظاہر سی بات ہے اب سارے ہی لوگ
BMW والے ہو گئے، سارے ہی لوگ مرسیڈیز والے ہو گئے، تو بھائی پھر چھوٹے موٹے میکینکوں کا کیا ہوگا بیچاروں کا؟ اور ڈینٹنگ پینٹنگ والوں کا تو بیچاروں کا کام ہی ختم ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے. پھر گلیوں میں جھاڑو پوچھے کون کرے گا؟ پھر کپڑے کون دھوئے گا؟ پھر صاف صفائی کے کام کون کرے گا؟ مزدوری ملازمت کون کرے گا؟ تو اللہ نے دنیاوی اعتبار سے کسی کو غریب بنایا، کسی کو مالدار بنایا، لیکن یہ معیار نہیں ہے چھوٹا اور بڑا ہونے کا. چھوٹا اور بڑا ہونے کا معیار یہ ہے کہ کون بندہ اپنے آپ کو دین کے کتنے پیچھے چلاتا ہے، دین کے کتنے تابع بنا کر چلاتا ہے. یہ ہے معیار چھوٹا اور بڑا ہونے کا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور آگے فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور ہم نے ان کو بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا. کیسے آزمایا؟ یعنی یہ لوگ مشرکین جب ان کو دیکھیں گے یا تو یہ ہوگا کہ ان کو دیکھ کر کے ان کے دلوں میں بھی رشک پیدا ہو اور وہ بھی ایمان قبول کر لے، اور اگر نہیں کرتے ہیں اپنی ہٹ گرمی پر جمے رہتے ہیں، اڑے رہتے ہیں، تو پھر ضلالت اور گمراہی کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. رہا مسئلہ ان لوگوں کا تو بھائی انسان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں فرمایا کہ ہو سکتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا افسوس ہوا، یار اپن نے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا. یہ دیکھو صحابہ کرام کی جہاں بہت ساری خوبیاں تھیں، اس میں سے ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ جب ان کو کسی چیز پر تنبیہ ہوتی، کوئی اگر وہ کسی چیز کو خطا کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی صحابی ان کو ذرا سی تنبیہ کرتا اور صحیح بات ان کے سامنے بیان کرتا، فوراً قبول کرتے اس کو اور اس کو اپنا محسن سمجھتے. جو غلطی پہ تنبیہ کرتا اس کو کیا کرتے؟ محسن سمجھتے اپنا، کہ یار تو واقعتاً میرا خیر خواہ ہے. اسے دوستی کرتے، اس سے کیا کرتے؟ دوستی کرتے. ہمارے جیسا نہیں کہ ذرا سے کسی غلطی پر تنبیہ کی اگلی بار سے موبائل اٹھانا بند، اب اس کو بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے. کسی نے اگر خیر خواہی کی تو اس کو کیا کریں گے؟ بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے. اب اس سے ارے بات ہی نہیں کرنا یار، جب دیکھو جب تو ٹوچتے رہتا ہے. ارے بھائی اگر کوئی ہمارے لیکن یہ بھی یاد رہے جو اصلاح کرنے والا ہے اس کی نیت بھی صحیح ہو، اس کی نیت بھی کیا ہو؟ صحیح ہو. اگر ہم نے کسی کے اندر کوئی بات دیکھی تو اس کو اس انداز پر سمجھائیں کہ اس کو واقعتاً احساس ہو کہ میں غلطی پر تھا، ورنہ ہمارا مزاج بھی کیا بن گیا ہے، اس کو جو بات کہنا ہے اکیلے میں نہیں کہیں گے، انتظار کریں گے کہاں ابھی توپ خانے میں کب آئے گا. 12 کے بعد توپ خانے میں آتا ہے، وہ جب 5 10 15 20 لوگ کھڑے ہوں گے تب اس کو ٹوکیں گے، تاکہ 10 لوگوں کے سامنے تھوڑی یار واہ واہی ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے بہت زبردست آدمی ہے بھائی آج. اور پھر فخری انداز میں بیان کرتے ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو بتائیے ایسا ہے کہ نہیں، 10 لوگ ان 10 لوگوں کے سامنے اس کو بتایا، اور پھر اگلی مجلس میں 10 لوگوں کے سامنے پھر فخریہ. آج تو قاعدے سے اصلاح کر دی میں نے، کیا کہتے ہیں آج تو بولے ہیڑ کر رکھ دیا، آج تو اچھا سے لے لیا. یاد رکھیں یہ طریقہ نہیں ہوا کرتا ہے، یہ طریقہ نہیں ہوا کرتا اصلاح کا. اصلاح کا طریقہ یہ ہے بات اس انداز پر کی جائے کہنے والا مخلص ہو اور اس کا مقصود صرف اصلاح کرنا ہو، اپنی واہ واہی لوٹنا نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں ان حضرات کے متعلق فرمایا کہ اگر کسی سے نادانی میں غلطی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو یاد رکھیں اگر وہ توبہ کر لے گا فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، فوراً معاف کرے گا. اگر غلطی ہو جائے تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ معاف کرنے پر قادر ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اندر اخلاص، اور ہم اپنے آپ کو کبھی بھی بڑا نہ سمجھیں،
ہم مخلص جبھی مانے جائیں گے جب ہم اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں بلکہ اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھیں، اتحاد، اتفاق اور محبتوں کے ساتھ رہیں۔ یہ جو طریقہ ہمارے لوگوں میں چل پڑا ہے، اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اس کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا، اس کا فون نہیں اٹھانا، میرا تو اس کے یہاں آنا جانا بند ہے، میری تو اس سے بات چیت بند ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ ہاں، اگر آپ کی بات چیت کسی سے، آپ اپنے سگے بھائی سے نہیں بات کرتے ہیں، کیوں نہیں بات کرتے ہیں؟ میرا بھائی شراب پیتا ہے اور میں نے اس کو سمجھایا، میں سمجھاتا ہوں تو الٹا مجھ سے لڑتا ہے، اس وجہ سے میں اس سے بات نہیں کر رہا ہوں، تو آپ صحیح ہے، یہاں آپ غلطی پر نہیں ہیں، آپ اس کی اصلاح کرتے رہیں۔ میرا بھائی فلاں بدعت کرتا ہے، میرا بھائی فلاں گناہ کرتا ہے، میرا بھائی فلاں یہ کام کرتا ہے، میرا بیٹا فلاں جرم کرتا ہے، اور میں نے اس کو سمجھایا لیکن مانتا ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کے گھر میں جانا بند کر دیا تاکہ اس کو تنبیہ ہو، اس کو احساس ہو۔ یہ تو کوئی نہیں کرتا ہے، یہ تو کوئی نہیں کرتا ہے۔ جب یہ نوبت آتی ہے تو ہم یہ کہہ کر چھوٹ جاتے ہیں، ارے صاحب کیا کریں، وہ گھر کا مسئلہ تھا، بھگانا پڑتا ہے۔ جب یہ نوبت آتی ہے تو یہ گھر کا مسئلہ تھا، چلانا پڑتا ہے، کیا کریں، مانتے نہیں ہیں، بچے سنتے نہیں ہیں، وہ فلاں سنتے نہیں ہیں، اس لیے مولوی صاحب سب کرنا پڑتا ہے۔ یہاں آ کر ہم یہ راستہ نکال کر بچ کر چلے جاتے ہیں، جبکہ محبت کا معیار، دوستی کا معیار اور تعلق کا معیار دینداری ہونا چاہیے۔ آپ اس کا اندازہ اس سے لگا لیں، حضرت نوح علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بیٹے کے بارے میں یہاں تک کہ کہہ دیا، انہو لیس من اہلک، وہ تمہارے گھر کا ممبر ہی نہیں ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وہ تمہارے گھر کا ممبر اور سدسیہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ممبرشپ کے لیے اور سدسیتا کے لیے جو معیار چنا تھا وہ ایمان تھا۔ تمہارا بچہ اس میں ناکام ہو گیا، اس لیے تمہارا بچہ اس زمرے میں شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، محبتوں کا معیار ایمان کو بنائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ کام کریں، اس لیے کہ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہم لوگ ماشاءاللہ ہمارے مزاج میں ہے، ہم خوب خرچ کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے، خرچ کرنا بھی چاہیے، اور افطاریوں کے بڑے بڑے دسترخوان بھی ماشاءاللہ لگاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ میں اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ غریبوں اور فقیروں جن کو کوئی نہیں پوچھتا ہے، ان کو تلاش کر کے ان تک بھی افطاری، ان تک بھی سحری اور ان تک بھی راشن پہنچانے کی فکر کرے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت بدترین ولیمہ تو سنت ہے نا، ارے بھائی ولیمہ سنت ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اعزاء اقارب کو، سب کو بلانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اولیمو، ولیمہ کرو، ولو بشاتن، ایک بکری ذبح کر کے ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ بئس الولیمۃ ما یدعا فیہ الاغنیاء ویترک فیہ الفقراء، بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں بڑی بڑی پارٹیوں کو تو بلایا جائے اور غریبوں اور فقیروں کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ یہ بتائیے، اب ظاہر سی بات ہے غرباء اور فقراء سے کون مراد ہو سکتے ہیں؟ بھئی ایک آدمی جس کے پورا خاندان مالدار ہے، اس کے خاندان میں کوئی غریب ہے ہی نہیں، اب اس نے خاندان والوں کو تو بلایا، اب یہ حدیث بتا رہی ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی بلاؤ جو تمہارے خاندان کے نہیں ہیں، وہ چاہے تمہاری برادری کے بھی نہ ہو لیکن وہ غریب ہیں، مستحق ہیں، ان کو بلاؤ تاکہ وہ اور ان کے بچے بھی، وہ بیچارے تمہاری طرح ہمیشہ عمدہ کھانے نہیں کھا سکتے ہیں، ان کو تھوڑے ہمیشہ گوشت مانڈے ملتے ہیں، تم کو تو جب شادیوں کا سیزن چلتا ہے تھپی لگ جاتی ہے کارڈ کے، اتنے کارڈ آتے ہیں، اور آج کل تو لوگوں نے کارڈ نہیں کتابیں چھاپنا شروع کر دی ہے شادیوں میں کیا چھاپنا شروع کر دی ہے؟ کتابیں چھاپنا شروع کر دی ہے۔ فضائل اعمال 150 روپے کی آتی ہے، کارڈ 250 روپے کا چھپتا ہے۔ قرآن کریم کا ہدیہ کتنا ہے؟ وہاں آ کر پوچھو دکان پہ، کارڈ 150 روپے میں بھی قرآن کریم مل جاتا ہے اور کارڈ 300 روپے کا چھپ رہا ہے۔
تو کتابوں سے بھی زیادہ مہنگے کارڈ چھپنے لگ گئے. بتائیے. تو یاد رکھیں چھوٹے لوگوں کا، جب تک کہ یہ امت جب چھوٹے لوگوں کا خیال رکھے گی، اللہ تبارک و تعالی بڑے لوگوں کو فتنوں سے محفوظ رکھے گا. کیونکہ غرباء اور فقراء کی دعائیں ہمارے اوپر سے کئی مصیبتوں اور کئی بلاؤں کو ٹلاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنی ذہنیت کو ایسی بنائیں، اپنے اندر سے گھمنڈ، تکبر، عجب، کبر، یہ جو بیماریاں ہیں جو ہمیں اندر سے کھوکھلا کرتی ہے، اگر یہ بیماریاں ہمارے اندر ہیں تو پھر آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، نماز بھی اللہ کو منانے کے لیے آیا ہے، لیکن کسی ایسے آدمی کو دیکھ لیا جس سے بات چیت نہیں ہے، اب دماغ میں ٹینشن شروع، اور پوری 20 رکعت تک ٹینشن، تفسیر میں بھی ٹینشن، وتر میں بھی ٹینشن. ارے یار کہاں اس کی شکل دیکھ لی، ارے یار کہاں اس کو دیکھ لیا. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ آپ کا دل صاف نہیں ہے. اگر دل صاف ہوتا ہے، لوگ عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں. اس ماحول کی ہمیں ضرورت ہے، اچھائی کے ماحول کی ہم کو ضرورت ہے. دیکھو آپ لوگ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں، یہ کسی ایک خاص خاندان کے تو لوگ نہیں ہیں، کسی خاص ایک برادری کے لوگ تو نہیں ہیں، کسی ایک محلے کے تو لوگ نہیں ہیں، مختلف خاندان کے، مختلف خطوں کے، مختلف علاقوں کے، مختلف برادریوں کے لوگ ہیں. کس چیز نے آپ کو ایک ساتھ یہاں بیٹھنے پر مجبور کر دیا؟ وہ ایمان ہی تو ہے. وَرَسُولُ لَا الَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہی تو ہے. تو اس نسبت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم سب کے سب اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ رکھیں، اور چھوٹے بڑے ہونے کے معیار کو دنیاوی اعتبار سے کبھی نہ ناپے اور کبھی نہ تولے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں ایمان کامل نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. شور کون کر رہا ہے بھائی؟